بھائی کسی نے بنایا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں اس بات کی بڑی ویلیو ہے. ہم تو اس کو ایک نظریے کے طور پہ لیتے ہیں, بھائی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح سے کائنات بنی ہے, کچھ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی کوئی گاڈ ہے, بہت ہلکا لے کے کہ دو رائے ہیں, رائے کا اختلاف ہوتا ہے. کچھ سائنسدان کہتے ہیں بنی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں بنی, بنایا نہیں ہے, آٹومیٹیکلی بنی ہے, کچھ کہتے ہیں بنایا ہے. اللہ کی نظر میں یہ اتنا ہلکا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میری یہ تھیوری ہے, ایکچولی میرا نظر. لوگ کہتے ہیں نا جو براڈ مائنڈیڈ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے. ان کو آ کے بتاؤ نا تمہاری بیگم کے فلاں سے تعلقات چل رہے ہیں, کہ ایکچولی انسان کو چاہیے کہ ٹریننگ کرے, اپنی وائف کو سمجھائے. سمجھ رہے ہیں, ان کی نظر میں کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں. ان کی نظر میں بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے روکھڑا ہے یا نہیں ہے. جو غریب آدمی ہے وہ ناکام ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے بھائی, کامیاب. ایک بیوی بھاگے گی دوسری آ جائے گی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. تو کچھ مسائل غریبوں کے ساتھ ہیں, تو شکر کرو اللہ نے زیادہ مالدار نہیں بنایا, تھوڑا سا غریب رکھا ہے. ہم سب کو غریب ملک میں پیدا کیا, اس کی وجہ سے تھوڑے سے غیرت کے مسائل ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ باقی ہیں, ورنہ انگریز بن جاتے. انگریزوں میں ہوا کیا ہے, پیٹ بھر گئے, ان کے مسائل ہی ختم ہو گئے, سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے, علاج فری ہے, تو غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. اس سے بہتر ہم غریب ہیں, تھوڑے سے ٹینشن تو لیتے ہیں نا بعض چیزوں کی. تو اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا کہ میں ایک ہی ٹاپک پر بار بار ہوتا رہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. میں جب سورج شروع کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مضمون تو دماغ میں بیٹھے نا, اس کے بعد آگے سورج سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اللہ بھی انہی مسائل کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ ریپیٹ کریں بھائی. اور اللہ نے بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کیا ہے, تو ہم بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کریں گے. انداز سیم ہوگا پھر انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے, بور ہونا شروع ہوتا ہے. تو اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا اس کا انجام بہت بھیانک ہے. ہمیشہ کی آگ میں ڈال دوں گا اس کو, ہمیشہ کی آگ میں. کیوں؟ اس نے میری نشانیوں کا انکار کیا. تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں. اللہ کی نظر میں آپشنل نہیں ہے, انسانوں کی نظر میں ہے, کیونکہ انسانوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. انسانوں کے مسائل تو پیسہ ہے, پیسہ آ جائے, عیاشی آ جائے, پیٹ بھر جائے, بس یہ مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جس ٹاسک کے لیے, جس ہدف کو دے کے تمہیں پیدا کیا ہے, اس سے ہٹو گے تو پھر دیکھیں یہ جو صراط مستقیم ہے نا, جو جہنم کے اوپر پل ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے. اسی کو اللہ قیامت کے دن ایک شکل دے دے گا, جو دنیا میں جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا, اس کے اوپر وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر. دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا, دوسرا مسئلہ سب سے بڑا اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہے. بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہے, اور عبادت اور غلامی کے لائق صرف اور صرف وہی ہے. یہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ تو اللہ کے سوا چیزوں کو پوجنا, قبروں سے مانگنا, قبروں کو سجدے کرنا, بتوں کو پوجنا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مختلف طریقوں سے سوسائٹی میں شرک ہے. میری چند دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ کو خلافت مل گئی, اجازت بیعت مل گئی. میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا, اس کو مرید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے سب کچھ. جو پیر و مرشد ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے, اللہ نے کچھ ان کو کچھ ایک الگ سے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے. اس بیس پہ خلافت دیتے ہیں یہ.
میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. کوئی بھی بزرگ جو ہے نا, جو اجازت بیعت یا خلافت, یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے خوب سمجھ لو. کسی کا علم بھی اللہ کی طرح کامل بولو نہیں ہے. ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے, آج کل تو جاہل پیر مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں نا, اصل میں خلافت کا تصور کیا ہے. کیونکہ یہ بھی مریدوں میں اپنے پیر کے متعلق نا ایک نوعیت کا شرک ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں. دیکھو ہوا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دو قسم کی بیعت لیا کرتے, صحابہ دو قسم کی بیعت کیا کرتے تھے. ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر, جو کمانڈر سے ہوتی ہے, جو امیر سے ہوتی ہے, کہ ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بیعت بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے. جیسے بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں بیعت ہوئی تھی, تو یہ بیعت کس پر تھی کہ اے نبی ہم لڑیں گے مشرکین سے اور ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بیعت منسوخ ہو گئی یا سنت ہے؟ اس کے بعد بھی سنت ہے. جو بھی کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو سکتے ہیں, یا زبانی قول و اقرار کرنا یہ بھی بیعت ہے. آج جب بھی کوئی آرمی میں جاتا ہے, فوج میں جاتا ہے, یا کسی ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے, اس سے یہ معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کنٹری کے ساتھ وفا کریں گے, آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں, تو وہاں بھی آپ سے اوتھ لینا کہتے ہیں نا, تو یہ بھی بیعت ہی ایک قسم کی معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے. بھائی ہم کنٹری کے خلاف نہیں چلیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. یو کے کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں. جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے. تو یہ قدیم یہ کہاں سے چلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے. پھر یہ بیعت چلی خلیفہ, جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں لوگ بیعت کرتے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیعت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیعت. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, ہاتھ بڑھائیے, بیعت ہونا شروع ہو گئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ آپ کی. آپ جو آرڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے, آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ بیعت کہلاتی ہے خلافت کی بیعت. خلافت سے مراد حکومت والی خلافت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے, انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے. نبی نے ایک دوسری بیعت بھی لی ہے, وہ تھی روحانیت کی بیعت. وہ بیعت کیا تھی؟ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, ہم شرک سے بچیں گے, گناہوں سے بچیں گے. یہ خلافت کی بیعت نہیں ہے, یہ اعمال کی بیعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا, وہ منصب کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا. یعلمہم الکتاب, اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانا. اس سے پتہ چلا قرآن اخپل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی, صحابہ بھی عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں نازل ہوا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے, پڑھ کے بھی سنائیں گے. لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ یعلمہم, نبی ان کو سکھائیں گے بھی. یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں, مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی, صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے, ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے, تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ نے تابعین کو سمجھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا, تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو. تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے, تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے. ہاں, اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے, تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے
وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس. جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا, کہا کہ ہم خود سمجھیں گے, وہ بھی گمراہ ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی. آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد, غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد, صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا, اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے, یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے, کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع. یہ معتبر علم نہیں ہے. معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے, یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے زما, پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے ورورا, انڈس کرولا استا ورورا, کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کہ کسی کام, انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں بروایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں, لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجریہا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے, والذکر والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک. بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالک یوم الدین, دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی. دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, جو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولئک کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے. اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے, کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو. آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ. متصل سمجھتے ہو؟ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولئک کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے, اولئک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واو پڑھا ہی نہیں جا رہا. آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے.
الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعاً نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واو نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے جو کتابت منقول ہے, جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے, ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے, اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. 30ویں پارے میں ہے نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے؟ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنصفعا, اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا. لنصفعن یہ لام تاکید کے لیے, نصفعن کا معنی پکڑیں گے ہم, بالناصیہ پیشانی سے. اللہ نافرمان کو دھمکی دینا ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. اب نصفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن. کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ عین نون زبر عن ہونا چاہیے. قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں لنضربن, میں ضرور بضرور ماروں گا, تو لنضربن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا, ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں, ناؤن میں, سینٹینس اور فعل میں نہیں آتا. لنصفعن تو سینٹینس ہے نا, میں پکڑوں گا, آئی ول ڈو, میں یہ کام کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے. تو سینٹینس میں الف نہیں آتا, جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. جیسے کتابن لکھوں گا نا میں, کتابن, کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا, با نون زبر بن نہیں لکھوں گا. لیکن جو فعل ہے نا سینٹینس, اس میں الف نہیں ہوتا, یعنی یہ نون باقاعدہ لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فعل, لیکن لنصفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف. اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو, عربی رسم الخط, وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ غلط ہی صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو, تو لنصفعن, کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے, تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا, جو سننے میں آ رہا ہے, سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے, تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے. یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے. کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا, نون کے بجائے الف ڈل گیا, قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے, کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے. یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے, نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ, اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں جنگ و جدال ہے, اس میں جہاد ہے, اس میں یہ ہے, یہ سب حکمتیں ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو, صحابی کو حکم دیا. تو صحابی کہتے ہیں, صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے. صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا, تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا, الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے. بس وہ نہیں لکھی, تو آج تک بولو نہیں, کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو. نا 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 نا, جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی. وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا, اس میں چونکہ جنگ ہے, وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں, ٹھیک ہے نا, کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے, تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی, اب نہیں لکھی. تو جیسے یتلو علیہم آیاتہ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا, سورہ فرقان میں, کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا, جب نازل ہوتا تھا
تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب نازل ہوتا کاتب بھائی لکھتے. پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا, یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں, اب تو ساری ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں, اب تو املا کراتے بھی نہیں, اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں. بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ, کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں, ہونی تو 18 سال میں تھی, 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ. آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے. بولے میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس پہ, جس کی بیچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی, 2 دانت کا ہو گیا تھا 18 میں وہ. ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے, اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی. یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں, بچہ اتنا کمائے گا, یہ اللہ کا شکر ہے, اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں, ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے, نواسے ہو گئے, نواسی ہو گئی ہے, پوتے بھی ابھی. بچے میرے وہ ہے نا, وہ چھوٹا ہے نا, کیا کریں, وہ بڑھ ہی نہیں رہا, وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ابھی 11 سال کا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں. تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں. اللہ خوشیاں دے گا, چہروں پہ رونق دے گا, سمجھتے ہو. اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی, ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے, اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے. لیکن کسی کی مت سنو, دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی, 40 کروڑ بھی ہو جائے نا, پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں, یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ, سمجھتے ہو. آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے, کیا خیال ہے. اتنے رہیں گے, پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو, کما رہے نہیں ہو, تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا, یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. تو پاکستان میں اسپیس کی, ایک بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا, پوری آبادی بڑے آرام سے بلوچستان اکیلے میں آ سکتی ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرو 30 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے, 40 کروڑ کی, تو لوگ کروڑ کی آبادی. او بھائی اسپیس کتنی ہے, پاکستان نقشے میں نہ دیکھا کرو, نقشے میں تو اتنا سا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اتنا سا نقشے میں 30 کروڑ کہاں کھپائیں گے. ابے جب چل کے دیکھو گے پتا چلے گا بھائی اتنا سا نہیں ہے. یہاں سے حیدرآباد جاؤ خالی, حیدرآباد تک کی زمین خالی, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا تو حیدرآباد تک بھی بھرنے والا نہیں ہے. اتنی یہ پاگل ہے, یہ ان کے نظریات سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جب غلام قوم ہوتی ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح سوچتی ہے, اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی. ہم شکر ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں, عملی طور پر جتنا ہم کوشش کرتے ہیں, میں نہیں دعویٰ کر رہا کوئی 100%, کوشش تو 100% ہی کی ہوتی ہے نا, تو نظریات تو ٹھیک ہے نا ہمارے, اس لیے اللہ نے ہمیں ان عذابوں سے بچایا. تو اللہ تو ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں, پاس سب کچھ ہے بیچاروں کے پاس, خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت جیب جیب جیب, پیسہ جیب پیسہ. بچہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی کر کے اسکولوں کی فیسیں, فلانا فیسیں, ڈمکانی فیسیں. اور میں 2 بچے والوں کی عذاب اور ٹینشنیں دیکھ رہا ہوں. اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کے کہتے ہیں یار ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا باغی بنا دیا ان کو. تو پیسے یا پڑھاؤ نہیں ہے, ٹماٹر بیچے گا, ختم, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرے گا وہ بھی جو کروڑوں روپے کماتا ہے, مرے گا وہ بھی جو ٹماٹر بیچتا ہے. آج ایک بے روزگار آیا, کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس, آپ کا میں بہترین کام بتاتا ہوں. کہہ رہے بے روزگاری, کرنے کو کچھ نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا, ریڈی دلاتا ہوں, ٹماٹر لگا, اس پہ موت آ رہی ہے. پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ امیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, سٹیا گیا ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. تو تم بھی وہاں پہنچو گے, شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ, ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے. 100 دفعہ پناہ مانگا کرو, اللہ اس جیسا نہ بنا دینا مجھے. دیکھیں نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے کچھ دماغی کیا ہے, مچھلی دکھا رہا ہے, یہ مچھلی دیکھو, یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں, غریب ہو, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی علامت ہے. انزائٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, نارمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی, توکل کرو, خوش رہو گے اس سے. اور دنیا ویسے بھی مسافر خانہ ہے. کل ایک بندہ آیا میرے پاس کہ 5 مہینے کا حمل ہے, بچہ معذور ہے, ڈاکٹروں نے کہا گرا دو اس کو. تو بچہ معذور ہے ساری زندگی. میں نے کہا معذور بچہ پیدا ہو
تو ٹینشن سے بچنے کے لیے قتل کر دو گے اس کو؟ ہے بھائی، کوئی نابینا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، آپ کہو کہ ساری زندگی بیچارہ کیسے سروائیو کرے گا تو اڑا دو اس کو، یہ جائز ہے؟ تو ایسے ہی جب 4 مہینے کا بچہ ہو گیا، پورے اعضاء بن گئے، وہ تو انسانی جان ہے، اب تو جو ہے صبر کرو بھائی. کہہ رہے ہیں پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں نے کہا زندگی قارون کی بھی گزر گئی، فرعون کی بھی گزر گئی، اور موسیٰ کی بھی گزر گئی. حضرت موسیٰ کی ٹینشنوں میں گزری، فرعون کی عیاشیوں میں گزری. تو دونوں کہاں ہیں؟ ایک آگ میں ہے اور ایک کا قرآن میں ذکر ہے، وہ جنت کے باغوں میں. کیسے اللہ نے موسیٰ کو ذکر کیا نا قرآن میں. تو میں نے کہا بھائی جو پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ صحت مند بچہ دے. بعض دفعہ ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں معذور ہے لیکن صحت مند بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دل سے دعا ہے. لیکن جو بھی ہو اللہ کی تقدیر سمجھ کے راضی رہو اس پہ. یہی تمہاری یہی آزمائش ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسی پہ بخشے تمہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو 4 مہینے کے بعد بچہ نہیں گرا سکتے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا خیر، تو کہ بات اس پہ چل رہی تھی نا، یہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے، ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ، خلافت والی بیعت تو چلتی رہی، لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے، کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھئی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی، بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے، اب یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت، تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کی ہے، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا، بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا، غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر وقت بچے کو نصیحت کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا، تربیت تو نہیں ہے یہ. ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا، شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا، باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں، خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے، جھوٹ سے، چوری سے، ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے، کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ. ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں، سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے، سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. شہرت کی لالچ، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے، ہوتی ہے نا، ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے، کام کوئی اور کرے، نام کس کا آئے، ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا، یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا، کام نیا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے، بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، بعد میں ایجاد ہوا ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا، کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا، تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے، قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں
تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا, مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے, اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا, مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں, اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں, مصحف عثمانی, حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں, ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو, کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے, سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے, کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے, اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی, انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد, سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے, کہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں قرآن میں تو یہ صورت پہلے ہے. بھائی ایک لڑائی کا خطرہ تھا, تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے, یہ رشیا کی علاقہ ہے نا, فتح ہو چکا تھا, آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے, دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے, تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے, یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہے سب جمع کر کے لاؤ, اور ایک ترتیب پہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا, اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا, سب کو کیا کر دیا, آگ لگا کے جلا دیا. تو بڑا خاندانی کام ہو گیا کہ بھئی اب وہی, اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا, مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں. بھائی تھا, لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں, لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا, مصحف عثمانی. حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو. تو قرآن تو نبی کا ہی ہے, چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا, تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے, یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں, یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں گے بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافی, یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں, لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا, فقہ حنفی کہہ دیا, کسی کو فقہ شافی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے, جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی, امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہ تو بخاری تو, یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں, تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں, حدیثیں تھیں, تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تصوف جو ہے نا, تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی نبی, یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے, صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال, جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے, جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو جو اوریجنل تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا, یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی, روحانیت والی نہیں تھی, اس کی حکمت میں نے بتا دی, بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی, پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت, اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا, ظاہری اعمال سب کے درست تھے, دنیا کی محبت, اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے, ٹھڑک کا پتہ ہے, جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں ہے. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں, ٹھرکی. خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے, گٹکا کھانے کا دل کیا گٹکا کھا لیا, جو دل چاہ رہا ہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا. تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے, حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے, حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا, بھائی یہ تو شریعت نے حلال کی ہیں, آپ ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے,
ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو, وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے, یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا, جو کمانڈوز ہوتے ہیں, جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں, تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کیا, آپ تو ہم سے حلال چھڑوا لیا, انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. ان سے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں تو یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے 2 پراٹھے کھا کے آئیں, اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں, دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے, کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو, دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے, یہ اشرفیاں ہوتی تھیں, صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا رگڑا دیا جاتا تھا. کسی میں دیکھتے تکبر ہے, تکبر بہت زیادہ ہے, اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے, اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو, جھاڑو دو, تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو. تو یہ سیٹ اپ تھا, یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا. تو وہ ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں, ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہیں, ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرایا ہے اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کو خلافت دی جاتی تھی, اجازت بیعت دی جاتی تھی کہ آپ ہماری زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ بڑا اچھا یہ 4 سلسلے پھر مشہور ہوئے, چشتی, قادری, سہراوردی اور سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندی اور سہراوردی. یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے نقشبندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے, وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے. بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا, ڈفرینٹ تھا, لیکن مقصد سب کا کیا تھا, ایک ایک, بھائی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں. تو یہ 4 سلسلے چلے, پوری دنیا میں یہی پھر رائج ہوئے ہیں. آپ ترکی میں جائیں, سعودیہ میں جائیں, سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا کیونکہ اس میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک چلی ہے نا تو بہت زیادہ 2 نمبریاں ہو گئی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی 2 نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں. تو سعودی ہوئے تو انہوں نے تو سارے ایسی کی تیسی کر دی, بولے چلو ختم سارا, چلو پتلی گلی سے کیا کرو, کیونکہ اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور 1 نمبری بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا, وہاں اگر یہ 2 نمبریاں چلتی رہتی, وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے, وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہ فی نفس ہی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں بزرگان دین کے. یہ 4 سلسلے بہت زیادہ, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ترکی, پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن ان 4 سلسلوں میں بھی 2 نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر, جس کی وجہ سے یہ 4 سلسلے بدنام بھی ہوئے ہیں. اب نقش بندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں کیا لائے گا, کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے نام کے ساتھ لگو نا قادری, سہراوردی, چشتی, تو سمجھ لو کسی قوالی میں شرکت کے لیے جا رہی ہے. تو وہ جو اصل روح تھی نا وہ سائڈ پہ رہ گئی, اور یہ مزار پرستی, قوالیاں اور پیر صاحب کی چاپلوسی, مکھن گیری, پیر صاحب کو ایسا خدا بنا لینا کہ بس پیر صاحب نے جو کہہ دیا چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو, تو پیر پرستی جسے کہتے ہیں, وہ پیر پرستی آ گئی. آپ سندھ میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, یہ تصوف ہی کے سلسلے تھے جو بگڑ کے پیر پرستی پہ گئے ہیں. لیکن ان میں بھی سارے بگڑے نہیں ہیں. انہی 4 سلسلوں میں جو صحیح علماء تھے, بزرگان دین تھے, وہ آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جو عقیدہ توحید پر قائم ہے, سنت پر قائم ہے, انہوں نے تصوف میں بدعتوں کو گھسنے نہیں دیا. ہندوستان میں بہت زیادہ بدعتیں تصوف میں آ گئی تھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بہت زبردست کام کیا, بہت زیادہ کام کیا انہوں نے, تصوف سے ساری بدعتوں کو نکالا ہے.
اور انہوں نے اس کی روح کو فوکس کیا. مثال کے طور پر ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور نمازیوں کی چپل سیدھے کر رہا ہے نا, انہوں نے اس کو پابندی لگا دی کہ تو یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا تھا میں تواضع سیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے اندر سے تکبر پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تمہارے اندر یہ احساس ہوگا میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں لیکن میں کتنا نیک ہوں کہ میں نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تکلفات چھوڑو, جو اصل چیز ہے نا اس کو فوکس کرو کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو, دل میں تواضع. انہوں نے تواضع کے مفہوم کو بیان کیا, تکبر کو ڈیفائن کیا. تکبر اصل میں ہوتا ہے بہت ساری گڑبڑیں جیسے ہوتی ہیں, ہر چیز جب چلتی ہے صحیح ہوتی ہے, بعد میں اس میں کیا آ جاتی ہیں, گڑبڑیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں آج بھی ہیں الحمدللہ, بہت سارے بزرگان دین اس میں ہیں جو متبع سنت ہیں, توحید پرست ہیں اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں ان سلسلوں میں 2 نمبریاں بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہیں. اس لیے ہم اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہونا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ان سلسلوں میں کسی سلسلے کے سے تعلق ہے, اتنا کافی نہیں ہے کیونکہ ان سلسلوں میں بدعتیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. نمبر 2, اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی بزرگ نے خلافت نہیں دی پھر تو بیعت ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ جب کسی ماضی کے بزرگ نے اعتماد نہیں کیا تو آج ہم کیسے کسی کو مینٹور بنا سکتے ہیں اپنا؟ خود سے تھوڑی کوئی کہے گا کہ میں اتنا نیک ہوں گے میرے ہاتھ پہ, یہ تو اس کا مطلب یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے. جو خود نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو. آپ کے بڑے کہیں کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ, تو ان بڑوں کے آرڈر پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, بڑوں کے آرڈر کے بغیر کر رہا ہے تو یہ وہ منصب کی طرح ہے کہ جو منصب چاہتا ہے وہ منصب کا اہل نہیں ہوتا کبھی بھی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوتے ہیں نا, روحانیت کی بیعت, کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر باطل گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو انہی سلسلوں میں سے کسی بزرگ سے اجازت بولو ملی ہو, ماضی کے کسی بزرگ نے اعتماد کیا ہو, وہ بزرگ بھی قابل اعتماد ہو. نمبر 2, آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ یہ اجازت صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے, کیونکہ آج کل خلافتیں ہول سیل کے حساب سے بٹ رہی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بینک میں سودی جاب کر رہے ہیں, پیر صاحب نے ان کو اجازت بیعت دے دی, نہ ان کا حلیہ شریعت کے مطابق, نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق, فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اب یہ گدی چل رہی ہے, گدی نہیں ہوتی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پیر صاحب کی گدی ہے, گدی پہ فلاں کے بیٹھ گیا, تو گدی پہ دیکھو بیٹھا کون ہوتا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, پان کھا رہا ہے, خواتین بے پردہ صبح شام آ کے بیٹھ رہی ہیں, بس جی گدی ہے جی, پیر صاحب کیا ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مشائخ اور بزرگان دین نے شروع کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا تصوف نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن شریعت کے مطابق کر لو بس. تو جس سے بیعت ہونا چاہتے ہو پہلے اس کے اندر وہ علامتیں نظر آئیں کہ یہ خود بھی شریعت کا پابند ہے یا نہیں. نمبر 2, ان کو جن بزرگوں سے اجازت ملی ہے وہ خود بھی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کسی بدعتی سے اجازت ملی ہو. گدی نشین جو چل رہے ہوتے ہیں جاہل لوگ, قوالیاں یا قبروں پہ سردے ہو رہے ہیں, ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں آج کل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کرامتوں کے قصے صبح شام بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. نہ بھائی, اصل کیا ہے قرآن اور سنت, قرآن و سنت کو فالو کرے. ایک منٹ یہ بھی لیتا ہوں آپ سے. تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو, اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, بدعتی نہیں ہے, تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیعت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے. وہ کام جو آپ 20 سال میں کرتے نا, کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام 20-25 سال میں ہونا تھا وہ آپ کا 2-3 سال میں ہو جائے گا. جیسے آپ اپنے طور پر جم میں جا کے صحت بنانا شروع کرتے ہو نا, تو ہو سکتا ہے محنت بہت ہو, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہو, بہت کم ہو. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, کہیں نہ کہیں سے تو اسپیڈ بریکر نکلیں گے, کچھ نہیں تو شوگر مینٹین رہے گی, آڑے ترچے ہو جاؤ گے لیکن بیمار نہیں ہو. جب بھی آپ ورک کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اپنی انرجی کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں تو صحت کو تو بہرحال فائدہ ہوتا ہی ہے, چاہے آڑے ترچے ہی ویٹ اٹھاتے رہو. لیکن اگر کسی ماہر ٹرینر کی موجودگی میں جا کے آپ ٹریننگ کرو گے تو آپ کو ڈائٹ پلان بتائے گا, آپ کو بتائے گا بھائی یہ والا ویٹ اٹھاؤ, پھر اب یہ نہیں, اب یہ والا. ایسا نہ ہو کہ
ہاتھ آپ کے اتنے بڑے ہو جائیں, ٹانگیں کیا ہوں. میں نے ایک جم میں ایک بندے کو دیکھا, اوپر سے اتنا بڑا, ٹانگیں ایسے جیسے لکڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے اس کو بولا آپ تھائس کی ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی گھٹنوں میں پانی آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو اتنا بڑا جسم آپ کے باریک سی ٹانگوں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ ٹانگیں بیٹھ جائیں گی, زمین میں دھس جاؤ گے کسی دن. تو کسی ٹرینر سے اگر رابطہ کر لیتے, انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہیں کہ تھائس لگانے سے یہ ہو جاتا ہے, تھائس کی ایکسرسائز سے کچھ, نیٹ پہ تو سب کچھ پڑا ہوا ہے, بس وہیں سن کے ایمان لے آئے. کسی پراپر ٹرینر سے جا کے پوچھتے تو وہ بتاتا بھائی تھائس تو سب سے زیادہ اہم ہے, پہلے نیچے کی عمارت کو تو مضبوط کرو, یہ اوپر کا دھڑ کس پہ رکھا ہوا ہے آپ نے. جو لوگ اوپر کی ورزشیں کرتے رہتے ہیں نا, تھائس وغیرہ نہیں کرتے, وہ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ان کے تھوڑے دنوں میں. اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, گھٹنے نے اوپر لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے نا. تو اب کیا ہے, ٹرینر کیا کر دیتا ہے, ایسی خوراکیں بتا دیتا ہے, ایسے ٹپس بتا دیتا ہے, اور پھر آپ کو بار بار اس سے ہدایت لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کتاب میں پرچہ لکھ کے چلا گیا کہ 10 سال تک اس اصولوں پر عمل کرو, نہ نہ, ہر ہفتے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. 1 مہینے بعد آپ کی باڈی کو دیکھے گا, ہاں بھائی کولیسٹرول کم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, پھر خوراک آپ کے حساب سے کیا کرے گا, چینج کرے گا. بھائی یہ آپ پہ موافق نہیں ہے, آپ ایسا کرو, یہ کھا لو, آپ تھوڑے سی میٹھا بڑھا دو, بہت ہی باریک ہوتے جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, لڈو مڈو کھا لو, اس طرح کرتا ہے نا. تو یہ اسی طرح جس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے. وہ گائیڈ کرتے ہیں, پوری زندگی گائیڈ کرتے رہتے ہیں, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کو. میں اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہ ہوتا, میں کوئی ابھی بھی بہت نیک نہیں ہوں, بہت کیا نیک ہی نہیں ہوں, ہر آدمی کو اپنی برائیاں پتہ ہوتی ہیں, لیکن جو ٹوٹا پھوٹا ہوں نا میں, یہ مفتی رشید احمد صاحب کی وجہ سے ہوں. میں اگر بیعت نہ ہوتا اور میں صرف دین کا علم حاصل کرتا, میں جو فتنہ پھیلاتا نا سوسائٹی میں, آپ کی سوچ ہے وہ, کیونکہ مجھے جس طرح سے آتا ہے نا فتنہ پھیلانا, یعنی جو اللہ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا ایک دماغ دیا ہے, وہ آپ کی میں ایسا بہترین فرقہ بناتا, میں کہتا میں فرقے سارے ختم کر رہا ہوں, اور خاندانی قسم کا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آتا میں, جو کہ آج کل ہو رہا ہے نا. ہر آدمی نیا اٹھتا ہے, فرقے ختم کر رہا ہوں, کیسے ختم کر رہا ہوں, نیا فرقہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لا رہا ہوتا ہے. علم کے ساتھ اگر اصلاح نہ ہونا انسان کی, یہ علم تباہی ہے, یہ برباد کر دیتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی جاہل تھوڑی تھا, بڑا عالم تھا, خدا کا خوف نہیں تھا تو بیڑا غرق کر کے گیا نا, نبوت کی بنیاد رکھ کے گیا. آج کل سنا ہے 2-4 دن پہلے کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا, کوئی مہدی بن رہا ہے, کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نیا مفتی بن کے آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو ہمیں تو سب سے پہلے سکھایا گیا تواضع. کیا سکھایا گیا؟ ہم نہیں بنے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی متواضع ہیں, ہماری برائیاں ہمیں پتہ ہیں, اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہوں گی. لیکن جو ٹوٹی پھوٹی اگر اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 18 سال کی عمر میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو گئے, ایسے ہی نہیں جلد بازی میں, بلکہ پہلے ہم نے ان بزرگ کی کتابیں پڑھی, ان کی عملی زندگی دیکھی, دیکھا کہ خود شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں, ان کے بیانات میں گئے تو غالب گمان ہو گیا کہ بھائی یہ واقعی کیا ہے, اللہ والے ہیں. انہوں نے 20 سال بخاری پڑھائی مدرسے میں, تو پتا چلا بھائی ان کے پاس علم بھی ہے, بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہیں مدارس میں, کئی سال فتوے کا کام کیا, ریسرچ بھی ہے, اور اللہ والے بھی ہیں. دنیا کی محبت ان کے پاس بیٹھ کے, بہشتی زیور میں حضرت مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے نا, کسی شیخ و مرشد کی صحیح علامت کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہو. اگر وہاں بیٹھ کے گاڑیوں کی اور دنیا کی محبت لے کے جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ خود ہی بزرگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. محبت کیا ہونی چاہیے, ختم, یہ پہلی علامت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا, ہم نے جتنے آپ ماضی میں دیکھو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں. اچھا یہاں ایک بات, تو چونکہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کا ذکر بہت کرواتے ہیں, کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کوئی بزرگ کا مطلب نیک آدمی, بزرگ کی کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. بزرگ کا مطلب انسان کا بچہ, شریف آدمی, نیک آدمی. آپ کے ذہن میں بزرگ سے فوراً یہ آئے گا کوئی عجیب سی کوئی مخلوق جس سے نہ چلا جا رہا ہو نہ بیٹھا جا رہا ہو, 4 آدمی لے کے چل رہے ہوں, تو یہ مطلب بزرگ کا نہیں ہے. بزرگ کا مطلب جو گناہوں سے بچتے ہیں, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ بزرگ ہے بس. یہ سب سے بڑی کیا اس میں کیا وہ ہونی چاہیے, دنیا کی محبت ختم ہو اس کے اندر سے. ایک اور بات دماغ میں, ہاں تو اللہ کا ذکر وہ بہت کرواتے ہیں, تسبیحات پکڑا دیتے ہیں, چلو بھائی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. ہمارے حضرت ہمیں ذکر بتاتے تھے, لا الہ الا اللہ 200 دفعہ نا ہم رات کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہے.
لا الہ میں تصور دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکل رہا ہے.